مفتی صاحب، مرنے کے بعد کیا روح گھر پر آتی ہے؟ اکثر لوگ جو ہے انتظامات کرتے ہیں روح کے لیے کہ 1 تاریخ سے لے کے 40 دن تک روح ہمارے گھر پر آئے گی۔ دیکھیے، اکثر لوگوں میں بات مشہور ہے کہ 40 دن تک روح آتی ہے اور 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک ان کے ہاں پورا ایک نظام ہوتا ہے کھانے کا، اور وہ کھانا بعض مرتبہ گھر پہ پہلے رکھتے ہیں، اگربتی وغیرہ لگاتے ہیں، دھونی جلاتے ہیں، دھونی دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ کھانا غریبوں میں تقسیم کرواتے ہیں اور مرحومین کے نام سے کہ بھائی ہمارے مردے کو اس کا ثواب پہنچے۔ تو ان چیزوں کی کیا حقیقت ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو واضح کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو روحیں ہیں وما ادراک ما علیجین، تو نیک بندوں کی روحیں علیجین میں جاتی ہیں انتقال کے بعد۔ وما ادراک ما علیجون، اللہ فرما رہا ہے تمہیں کیا معلوم کہ یہ علیجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے، یعنی اس میں بندے کے وہ تمام اعمال جو اس نے کیے وہاں لکھے ہوئے ہیں، اور بندے کی روح وہیں پر پہنچ جاتی ہے۔ تو دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے۔ سجین گناہ گاروں کے رہنے کی ایک جگہ ہے مرنے کے بعد، جب بندے کی روح نکل جاتی ہے تو وہ روح نکل کر گناہ گار کی روح سجین میں ہی جاتی ہے، یہ قرآن کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اب یہ جو علیجین اور سجین ہیں، اصل میں یہ ایک رہنے کی جگہ ہے۔ علیجین بہت اچھی جگہ ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے جس میں نیک لوگوں کی روحیں جاتی ہیں۔ سجین کے معنی ہی قید خانہ کے ہیں، یعنی سجین عربی میں کہتے ہیں جیل کو، قید خانے کو۔ تو جو گناہگار لوگ ہیں ان کی روحیں جاتی ہیں سجین میں اور جا کر وہاں پر قید ہو جاتی ہیں، تو ان روحوں کا آنا پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ دنیا کی جیل میں چلا جائے تو کیا خیال ہے کہ وہ نکل آئے گا، بھاگ آئے گا؟ نہیں۔ بھاگ سکتا ہے؟ نہیں بھاگ سکتا ہے۔ دنیا کی پولیس سے بچ کر، جب دنیا کی جیل سے انسان چھوٹ کر نہیں بھاگ سکتا، تو اللہ کی بنائی ہوئی جیل سے جس کو قرآن نے سجین کہا ہے، اور پھر وہاں پر جو چوکیدار ہیں وہ فرشتے ہیں، تو ان کی کسٹڈی سے نکل کے آ جانا یہ امپاسبل ہے۔ اب اس امپاسبل کے خلاف اگر کوئی بندہ اپنی عقلی دلیل پیش کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی ہمیں لگتا ہے، تو بھائی تمہیں لگتا ہے تم اپنے دماغ کا علاج کراؤ، کیونکہ قرآن حدیث میں ایسا کہیں نہیں ہے۔ اب ہم قرآن حدیث کی مانے یا ہم تمہارے دل کی مانے، تمہارے دماغ کی مانے، جو تمہیں لگ رہا ہے وہ مانے؟ تو ظاہر ہے جو مسلمان ہوگا، جس کا یقین قرآن حدیث پر ہوگا، تو وہ ساری باتوں پر قرآن و حدیث کو ہی مقدم کرے گا، ان باتوں کو مانے گا۔ تو آنا بری روحوں کا تو پاسبل ہی نہیں ہے، وہ فرشتوں کی کسٹڈی میں ہوتی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ان کی روح کا تعلق ان کے جسم کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ اب رہا مسئلہ نیک بندوں کی روحوں کا، تو نیک بندوں کی جو روحیں ہوتی ہیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو جب دنیا میں وہ بندہ تھا تو یہ دنیا بقول آقا علیہ السلام کے اس کے لیے کیا تھی؟ قید خانہ تھی۔ نیک بندے کے لیے جیل تھی، قید خانہ تھی۔ اب وہ اس قید خانے سے نکلا ہے، اب وہ نکل کے اپنی خوش و خرم زندگی میں پہنچا ہے، اس زندگی میں گیا ہے، اس ٹھکانے میں پہنچا ہے جو اس کے لیے زندگی بھر سجایا گیا، سنوارا گیا۔ نیک بندہ کہتا ہے جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی میرے اصلی ٹھکانے قبر تک پہنچا دو، تو وہ تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ نیک بندہ قبر کے اندر جانے کے لیے بڑا بےتاب ہوتا ہے کہ اب مجھے دیری مت کرو، جلدی مجھے میرے ٹھکانے پر پہنچا دو، تو وہ کیا دنیا میں آنا، یہ اس کو گمان ہوگا، یہ خیال آئے گا کہ چلو یار ہم دنیا میں چلیں، جبکہ اس کے لیے قید خانہ پہلے سے تھا؟ وہ نہیں خیال کرے گا۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ آنے پر ان کو قدرت ہے، نیک بندوں کو۔ قدرت کا مطلب کیا؟ ان کے اوپر پابندی نہیں ہے، کیونکہ ساری پابندیاں دنیا میں ہیں، وہاں پابندی ہے ہی نہیں۔ نیک بندے جب اچھے کام کر کے جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی ہے نہیں، کوئی رکاوٹ ہے، کسی قسم کی سختی ہے نہیں ہے۔ تو بس یہی ہے مسئلہ کہ ان کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ تم وہاں نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ پابندی جیسا لفظ غلط ہے کہ بھائی وہ اتنا اچھا بندہ مرنے کے بعد، وہاں جانے کے بعد بھی وہ پابندیوں میں ہے، تو بس یہ ہے کہ بھائی پابندی میں نہیں ہے، لیکن وہ آنا پسند نہیں کرے گا بہرحال، کیونکہ وہ عیش کی زندگی میں ہوتا ہے اور وہ عیش و عشرت سے وہاں پر رہتا ہے۔ عالم برزخ ایک دنیا ہے۔ آپ یہ خیال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم کو بنایا، تمام دنیا بنائی، جیسے ایک زندگی ہوتی ہے
عالم ارواح کی ایک زندگی تھی جب روحوں کو پیدا کیا گیا. ایک زندگی بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے, ایک اس کی وہ دنیا ہوتی ہے, عالم ہوتا ہے. پھر ایک دنیا یہ ہے یعنی کہ جو زندگی میں ہم لوگ ہیں, جو عالم ہوش و حواس ہے. اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہے عالم برزخ. اس کے بعد کا جو عالم ہے وہ ہے عالم قیامت. اس کے بعد کا جو عالم ہے وہ ہے عالم جنت یا عالم دوزخ. یہی ہے نا. اب جو بندہ ماں کے پیٹ میں تھا, ٹھیک ہے, وہ اپنی زندگی میں تھا, ایک پہلے ایک دنیا میں تھا, پہلے ایک زمانے میں تھا, وہ دنیا میں آیا, تو کیا وہ بچہ اب اس دنیا میں جا سکتا ہے؟ یا ہم عالم ارواح پچھلے دنیا میں جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں. ہم سوچیں کہ بھائی چلو یار اب ہم پچھلے عالم ارواح میں چل رہے ہیں, جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. تو اس میں تو ہمارے اوپر پابندی ہے, ہم نہیں جا سکتے. لیکن وہاں نیک لوگوں پر پابندی نہیں ہوگی کہ تم نہیں جا سکتے, پابندی نہیں ہوگی. لیکن بہرحال وہ لوگ آنا دنیا میں پسند نہیں کرتے, اپنے عیش و عشرت کی زندگی میں موج سے ہوتے ہیں. تو یہ جو لوگوں میں مشہور باتیں ہیں کہ وہ روحیں آتی ہیں یا روحوں سے مل سکتے ہیں یا روحوں کا لوگ انتظار کرتے ہیں, یہ چلی چلائی باتیں, رسم و رواج ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو کھانا غریبوں کو کھلانے کا معاملہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کی طرف سے اصالہ ثواب کرتے ہیں کہ ان کو ثواب پہنچے. کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی کھانا وانا کچھ نہیں پہنچتا. بھائی پہنچتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے. میں تمام ویڈیوز میں نے ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں اس بات پر کہ اصالہ ثواب کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا, اصالہ ثواب جو ہم کرتے ہیں. تو بہرحال یہ غریبوں کو کھانا کھلانا ہے اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے مرحوم کو ثواب ملے, بہت اچھی بات ہے. صدقہ دے دینا اپنے مرحوم کی طرف سے, عمرہ کر دینا اپنے مرحوم کی طرف سے, قرآن کریم کی تلاوت کروا دینا اپنے مرحوم کی طرف سے, صدقہ جاریہ میں سے جتنے کام ہیں ان تمام کاموں کو آپ کر سکتے ہیں اپنے مرحومین کی طرف سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب مرحومین کو ضرور ملے گا. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے. اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے, اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے. آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.